हालेलुया। सो आज ईद पेंटिकोस्ट है और ईद पेंटिकोस्ट के दिन यानी जब खुदा यीशु मसीह साउल आसमान पर उठाए गए उसके 49 दिनों के बाद जो 50वां दिन था वो ईद पेंटिकोस्ट कहलाता था। और ईद पेंटिकोस्ट के दिन और रूह कुछ नाज़िल हुआ। और रूह कुछ कहाँ पर है? इस जमीन पर है। रूह कुछ कहाँ पर है भाइयों? इस जमीन पर है। खुदा आसमान पर है, यीशु मसीह हमारे दिलों में है, पाक रूह इस जमीन पर है और खुदा इस सालों से हमारी जिंदगियों के अंदर काम करता है। हालेलुया। हजारों लाखों लोग ईद पेंटिकोस्ट मनाने के लिए वो यरूशलेम में आए हैकल में, लेकिन सिर्फ 120 लोगों की जमात जो थी ईद पेंटिकोस्ट के दिन आग के शोलों की सी फटती रूह कुछ को वो हासिल कर पाए और रूह कुछ की जुबानों को वो ले पाए। आग के शोला की फटती हुई जुबानें उनके ऊपर थी। बाकी जो लोग थे शायद वो खरीदो फरोख्त करने आए, कुर्बानियां चढ़ाने आए, वो एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए आए, लेकिन 120 लोग जो थे वो पेंटिकोस्ट के लोग थे और उनके ऊपर आग नाजिल हुई, उनके ऊपर पाक रूह नाजिल हुआ। हालेलुया। और फिर वो खौफजदा नहीं रहे, वो दलेर हो गए। हालेलुया। और जहां कहीं पर भी वो गए उन्होंने इंजील को फैलाया, इंजील की बात की, इंजील को उन्होंने सुनाया। और जो मुकद्दसा मरियम थी 120 की जमात में वो शामिल थी और मुकद्दसा मरियम गैर जुबानें बोलने वाली थी। हालेलुया। सो आइए खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। मेरे साथ निकालिए दूसरा तवारीख उसका 19वां बाब और उसकी 4थी आयत से लेकर 11वीं आयत तक। इसको पढ़ेंगे नहीं लेकिन इस पर गौर करेंगे। आज के कलाम मुकद्दस का उन्वान है द कैरेक्टर ऑफ यहोशाफात। द कैरेक्टर ऑफ यहोशाफात इंग्लिश में और उर्दू में यहोशाफात का किरदार। हालेलुया। जब आप दूसरी तवारीख उसका 19वां बाब उसकी 4थी आयत से लेकर 11वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर हमें लिखा हुआ मिलता है कि खुदा का बंदा यहोशाफात जो था खुदा की तरफ इस्राएलियों को खुदा की तरफ रजू लाने वाला था, खुदा की तरफ माइल करने वाला था। और उसने पूरे इस्राएल में ऐसे काजी मुकर्रर किए थे जो खुदा से डरने वाले और लोगों की अदालत सोच समझ कर शरीयत के मुताबिक करने वाले थे। और यहोशाफात का किरदार इतना खूबसूरत है कि वो बेइंसाफी से, तरफदारी से और रिश्वत से नफरत करने वाला बादशाह था। और जो यहोशाफात बादशाह था जब ये सल्तनत इसने संभाली तो 3 बादशाहों ने इसके ऊपर हमला करना चाहा और उनमें से वो 3 बादशाह कौन थे? बनी अमोन, बनी मुआब और कुरैशेर। बनी अमोन कौन है और बनी मुआब कौन है? ये लूत की नस्ल में थे, जो अब्राहम के भतीजे थे उनकी नस्ल में से मुआबी और अमोनी लोग थे। और कुरैशेर यानी अदोम का जो इलाका था ये खुदा ने लूत को दिया था, यानी ईसाऊ को दिया था। कुरैशेर का जितना भी इलाका जो इस्राएल का भाई था उसको वो इलाका, उसको वो एरिया दिया था। और जब कौम बनी इस्राएल के लोग मिस्र की गुलामी में से निकल रहे थे तो खुदा ने सख्ती से अपने बंदा मूसा से कहा, यशवा से कहा कि तू बनी अमोन और बनी मुआब और कुरैशेर के इलाकों पर हमला ना करना, तो वहां से गुजरना, अगर पानी भी तूने पीना है तो उसके पैसे अदा करना, क्योंकि बनी लूत को मैंने सारा इलाका दिया। और उनसे झगड़ा ना करना, उनसे जंग ना करना। और लिखा है खुदा के कलाम में से, आइए जरा चलते हैं, मेरे साथ निकालिए दूसरी तवारीख उसका 20वां बाब और उसकी पहली आयत से। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमोन उनके साथ बाज अमोनियों ने यहोशाफात से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यहोशाफात को खबर दी कि दरिया के पार एराम की तरफ से एक बड़ा अम्बुआ तेरे मुकाबला को आ रहा है और देख वो हसासून तमर में है जो ऐन जद्दी है। और यहोशाफात डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ। हालेलुया। यहोशाफात खुदा का बंदा है, खुदा के साथ चलने वाला है, रिश्वत से नफरत करता है,
اس نے لوگوں کو خدا کی طرف مائل کیا اور ایسے زبردست لوگوں کو مقرر کیا جو قاضی تھے، جو ججز تھے، جو سوچ سمجھ کر شریعت کے مطابق خدا کے لوگوں کا انصاف کرنے والے تھے، خدا کے کلام میں خدا کے ڈر میں رہنے والے تھے، اور خدا کا بندہ خود بھی خدا کے ساتھ وفاداری سے چلنے والا ہے۔ اگرچہ اس کے اندر کمیاں بھی تھیں لیکن زیادہ تر اس کے اندر خوبیاں تھیں۔ اور جب اس کو پتا چلا کہ 3 بادشاہ، 3 ممالک جو میرے دشمن ہیں وہ مجھ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، کثیر تعداد میں ایک بڑا انبوہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو لکھا ہے کہ یہوشافٹ ڈر گیا، وہ خوفزدہ ہو گیا۔ بعض اوقات ہم بھی ایماندار ہوتے ہوئے، خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے، ہم بڑی بڑی دعائیں کرنے والے ہیں، ہم بائبل پڑھنے والے ہیں، ہم چرچ جانے والے ہیں، لیکن چھوٹی سی کسی مشکل کو دیکھ کر ہم ڈر جاتے ہیں، ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ بل زیادہ آ جائے، اگلے مہینے کا کرایہ دینا ہے، یا بچوں کی فیس آ جائے، یا ہمارے بچے بیمار پڑ جائیں، ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح بھی گھبرا گئے۔ جب آپ یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے کہ اب میری جان گھبراتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کامل بشر تھے، وہ کامل خدا بھی تھے اور وہ کامل بشر بھی تھے، وہ مکمل انسان تھے۔ اور اگر آپ انسان ہوتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں، اگر آپ انسان ہوتے ہوئے خوفزدہ نہیں ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ انسان نہیں ہیں آپ، بلکہ آپ روبوٹ، آپ کوئی مشین ہے۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں خوف ہے تو خوف کا کیا کرنا ہے؟ ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ بہنوں کیا کرنا ہے ہم نے خوف کا؟ بھائیوں کیا کرنا ہے خوف کا؟ خوف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ یہوشافٹ ڈر گیا، یہوشافٹ خوفزدہ ہو گیا، لیکن یہوشافٹ کی ایک بڑی زبردست خوبی کہ وہ مصر کے لیے مدد کے لیے نہیں گیا، مصر کی طرف نہیں گیا، اور ممالک کی طرف نہیں گیا، اور بادشاہوں کے لیے اس نے انسان پر نظر نہیں کی بلکہ اس نے خدا پر نظر کی۔ ہاللیلویا۔ اور کیا لکھا ہے؟ یہوشافٹ ڈر کر دل سے خداوند کا کیا ہوا؟ طالب ہوا۔ جن کے پاس بائبل ہے ساتھ دیں، دل سے خداوند کا کیا ہوا؟ طالب ہوا۔ خدا کی طلبگاری میں دل لگایا، خدا کے آگے جھک گیا، گھٹنوں کے بل ہو گیا، شاید رونا چلانا شروع کر دیا۔ اور آگے لکھا ہے اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی۔ ہاللیلویا۔ سب لوگوں سے کیا کہا کہ وہ روزہ رکھیں، سب لوگوں سے کیا کہنے لگا وہ کہ وہ کیا کریں؟ روزہ رکھیں۔ اور آگے لکھا ہے اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے، بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے۔ ہاللیلویا۔ اور مدد کیسی مانگ رہے ہیں؟ کہ وہ روزہ رکھیں۔ مدد کیسی مانگ رہے ہیں؟ کہ وہ دعائیں کریں، وہ بائبل کے خدا کے آگے جھکیں۔ مدد کیسی مانگ رہے ہیں؟ کہ وہ آسمان کے خدا کے آگے جھکیں، دل سے خدا کے طالب ہو جائیں، وہ روزہ رکھیں اور خداوند سے مدد مانگے۔ خداوند ہماری مدد کر، دشمن کنارے پہ آ گیا، دشمن دروازے پر آ گیا، وہ حملہ کرنے والا ہے، وہ جنگ کرنے والا ہے۔ اور آگے لکھا ہے 5ویں آیت کے اندر اور یہوشافٹ یہودا اور یروشلم کی جماعت کے درمیان خداوند کے گھر میں نئے صحن کے آگے کھڑا ہوا۔ ہاللیلویا۔ وہ خداوند کے گھر کے آگے کیا ہوا؟ کھڑا۔ یہ آگے دعا ہے یہوشافٹ کی، سنیں آپ کی توجہ چاہتے ہیں۔ یہوشافٹ کی دعا کیسی ہے؟ بہن کو مکھی نہ چلی جائے، آگے ہاتھ رکھ لیا جمائیاں لیں گے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں اور کہا اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، دعا یہوشافٹ کی سنے، کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں؟ کیا یہوشافٹ کہہ رہا ہے؟ سنے غور سے، ایک ایک لفظ پر توجہ کریں۔ اور کہا اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں؟ یہوشافٹ اس بات کو جانتا ہے کہ صرف بائبل مقدس کا خدا سچا خدا ہے، صرف بائبل مقدس کا خدا آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، صرف بائبل مقدس کا خدا ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دے سکتا ہے، صرف بائبل مقدس کا خدا ہی ہمیں یہ جنگ جتوا سکتا ہے۔ دشمن تعداد میں زیادہ ہے، ہم تھوڑے سے ہیں، لیکن خدا ہمارے ساتھ، اور وہ خدا کو کچھ یاد کروا رہا ہے۔ دعا میں کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کو کچھ
याद करवा रहा है। और क्या लिखा है? और क्या कौमों की सब ममलकतों पर हुकूमत करने वाला तो ही नहीं, हालेलुया, जोर और कुदरत तेरे हाथ में है, ऐसा कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्या कौमों की सब ममलकतों पर हुकूमत करने वाला तो ही नहीं, जोर और कुदरत तेरे हाथ में है। हालेलुया, ऐसा कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। 7वीं आयत पर गौर करें। आए हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन के बाशिंदों को अपनी कौम इस्राएल के आगे से निकालकर इसे अपने दोस्त अब्राहम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया? चुनाचे वो उसमें बस गए और उन्होंने तेरे नाम के लिए उसमें एक मकदस बनाया, यानी हैकल बनाई। और कहते हैं कि अगर कोई बला हम पर आ पड़े, जैसे तलवार या आफत या वबा या काल, तो हम इस घर के आगे और तेरे हुजूर खड़े होंगे, क्योंकि तेरा नाम इस घर में है। और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे और तू सुनेगा और बचा लेगा। हालेलुया। सब देख, यहोशप्पत की दुआ को सुने। खुदा को कुछ दिखा रहा है, खुदा को कुछ याद करवा रहा है, खुदा से दुआ कर रहा है, खुदा के आगे रो रहा है, चिल्ला रहा है, मातम कर रहा है। और क्या कह रहा है? सब देख, अमोन और मुआब और कोहे शेर के लोग, जिन पर तूने बनी इस्राएल को जब वो मुल्क मिस्र से निकल कर आ रहे थे हमला करने ना दिया। हालेलुया। तूने अपने बंदा मूसा को मना किया था, तूने कौम बनी इस्राएल को मना किया था कि इन कौमों पर हमला ना करना, बल्कि वो उनकी तरफ से मुड़ गए और उनको हलाक ना किया। देख वो हमको कैसा बदला देते हैं कि हमको तेरी मीरास से, जिसका तूने हमको मालिक बनाया है, निकालने को आ रहे हैं। हालेलुया। हमने तो उन पर हमला नहीं किया, हमने तो उन पर अटैक नहीं किया, लेकिन ये हमें हमारे कामों का कैसा बदला दे रहे हैं कि ये हम पर अटैक कर रहे हैं, ये हम पर क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर रहे हैं। तूने उस वक्त अपने बंदा मूसा को मना किया कि इनको मारना ना, इनको हलाक ना करना, लेकिन अब ये लोग हम पर जंग कर रहे हैं, हमें हलाक करना चाहते हैं। और आगे लिखा है 12वीं आयत के अंदर, आए हमारे खुदा, क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा? क्योंकि इस बड़े अम्बुआ के मुकाबिल जो हम पर चढ़ा आता है, हम कुछ ताकत नहीं रखते। यहोशप्पत मान रहा है कि हम कमजोर हैं, हमारी कोई ताकत नहीं, हमारी कोई बुकत नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, और ना हम ये जानते हैं कि क्या करें। हालेलुया। बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। हमारी आंखें कहां पर लगी हैं? तुझ पर लगी हैं। यहोशप्पत की दुआ सुने। दुश्मन हमला करने आ रहा है और वो कह रहा है कि हमारी कोई हैसियत नहीं, हम कोई ताकत नहीं रखते, हम कमजोर हैं और हम जानते भी नहीं कि अब क्या करें। 3 बादशाह हम पर हमला करने आ रहे हैं। अगर हमारे बच्चों को कोई हलाक करने आए किसी भी तरह से, हम उस वक्त क्या कर सकते हैं? क्या हम दुआ करेंगे? ये रूहानी एतबार की मैं बात कर रहा हूं। अगर बदरूहें हमारे बच्चों को तंग करती हैं, अगर वो बीमार पड़ जाते हैं, अगर वो मेंटली तौर से कमजोर हैं, अगर हमारा शौहर नशा करता है, उसे जॉब नहीं मिल रही, उसे कारोबार नहीं मिल रहा, अपना घर अभी तक नहीं मिला, हमें क्या स्टेप उठाने की जरूरत? क्या हम रूहानी एतबार से फाइट कर रहे हैं अपनी बरकतों के लिए? यहोशप्पत के लोग इस बात को जानते हैं, यहोशप्पत इस बात को जानता है कि लोग बनी अमोन, बनी मुआब, कोहे शेर के लोग अटैक करने आ रहे हैं और वो हमें हमारी मिरास से खारिज कर देंगे, हमारे बच्चों को कत्ल कर देंगे, हमारी औरतों को बेहुरमत करेंगे, हमारे घरों से हमें निकाल देंगे, और जिन घरों में हम रहते हैं उन घरों पे वो कब्जा कर लेंगे। अगर आपके घर पे कोई कब्जा कर ले, आप क्या करेंगे? अगर इब्लीस घर में जगह बना ले, क्या करेंगे? जो यहोशप्पत ने किया, वो खुदा के आगे चिल्लाया, खुदा के आगे रोया, खुदा के आगे आंसू बहाए, खुदा उन्हें मदद कर, हम कमजोर हैं,
ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں اور نہ ہم جانتے کہ کیا کریں، بلکہ کیا کہتا ہے ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ ہماری آنکھیں کس پر لگی ہیں؟ ہاللیلویا۔ اور آگے لکھا ہے 13ویں آیت میں، اور سارا یہودا اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خداوند کے حضور کھڑا رہا۔ تب جماعت کے بیچ یزییل بن زکریا بن بنایا بن یعیل بن متنیہ ایک لاوی پر جو بنی آصف میں سے تھا خداوند کی روح نازل ہوئی۔ ہاللیلویا۔ یہوشبت کی دعا، خدا کا جواب۔ یہوشبت دعا کر رہا ہے، خدا فوراً سے جواب دے رہا ہے۔ یعیل کے وسیلے سے خدا کا روح اس کے اوپر نازل ہوا اور خدا جواب دے رہا ہے۔ اور خدا جواب کیا دے رہا ہے؟ سنیں غور سے 15ویں آیت میں، اور وہ کہنے لگا، یعنی خدا کا روح اس میں سے ہو کر کہنے لگا، اے تمام یہودا یروشلم کے باشندوں اور اے بادشاہ یہوشبت، تم سب سنو۔ تم سب کیا کرو؟ ابلیس کی نہ سنو بلکہ کس کی سنو؟ خدا کی سنو۔ لوگوں کی نہ سنو بلکہ کس کی سنو؟ خدا کی سنو۔ دشمنوں کی نہ سنو بلکہ کس کی سنو؟ ہاللیلویا۔ ہم نے کس کی سننی ہے؟ اور خدا اپنے خادموں میں سے ہی ہو کر تو بولتا ہے۔ اسی خادمان کو ویلیو نہیں دینی، انہوں نے کھبے لین لا دینے اور چھڈو انہوں نے کی پتا ہے، اسی آپ بتھیرے ہیں۔ خدا کی سنیں۔ خدا کیا کہتا ہے؟ وہ اپنے خادموں کے بیچ میں چرچ کیوں بنائے گئے؟ پاسبان کیوں کھڑے کیے گئے؟ کیا لکھا ہے کلام میں؟ اور وہ کہنے لگا، اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں اور اے بادشاہ یہوشبت، تم سب سنو۔ خدا تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے انبوا کی وجہ سے نہ ڈرو۔ ہاللیلویا۔ یہوشبت ڈر رہا ہے، یہودا کے لوگ ڈر رہے ہیں، یروشلم کے لوگ ڈر رہے ہیں، لیکن پہلا کلام کیا نازل ہوا؟ مت ڈرو۔ وہ ڈر رہے ہیں اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ نہ ڈرو۔ دشمن تعداد میں جتنا زیادہ بڑا ہے، جتنے مرضی تعداد میں ہو، لیکن تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ جنگ کس کی ہے؟ یہ جنگ کس کی ہے؟ ہاللیلویا۔ تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا، دشمن کا سامنا کرنا ہے، بدوؤں کا سامنا کرنا ہے، شیطان کا سامنا کرنا ہے، لیکن ڈرنا نہیں ہے۔ بیماری کا سامنا کرنا ہے، مہنگائی کا سامنا کرنا ہے، کمزوری کا سامنا کرنا ہے، بے روزگاری کا سامنا کرنا ہے، لیکن ڈرنا نہیں، کیونکہ خدا تمہارے ساتھ۔ اگر خدا کے آگے جھکیں گے، خدا کھڑا ہوگا۔ اگر خدا کے آگے روئیں گے، اگر خدا کے آگے گریہ وزاری ماتم کریں گے، خدا کھڑا ہوگا آپ کے لیے۔ یوسف انسانوں کے پیچھے نہیں بھاگا بلکہ خدا کے پیچھے بھاگا، طالب ہوا، روزہ رکھا اور دعا کی، خدا نے فوراً دعا کا جواب دیا۔ کتنے مانتے ہیں کہ خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے؟ ہاللیلویا۔ تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا، دیکھو وہ اس چیز کی چڑھائی سے آ رہے ہیں اور دشت یرویل کے سامنے وادی کے سرے پر تم کو ملیں گے۔ تم کو اس جگہ میں لڑنا نہیں پڑے گا، تم سامنا تو ان کا کرو گے پر تمہیں لڑنا نہیں پڑے گا۔ اے یہودا اور یروشلم، تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا۔ ہاللیلویا۔ تم قطار باندھ کر کیا کرنا؟ خدا کے حضور کیا کرنا؟ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ خدا دشمن کو کیسے شکست دیتا ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ میرے حضور کھڑے ہو جاؤ۔ خدا کیا کہتا ہے؟ میرے حضور جھک جاؤ۔ خدا کیا کہتا ہے؟ میرے طالب ہو جاؤ۔ خدا کیا کہتا ہے؟ میری پرستش کرو، میری حمد کرو اور شکست میں دوں گا ابلیس کو۔ ہاللیلویا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا، خوف نہ کرو اور ہراساں نہ ہو، کل ان کے مقابلہ کو نکلنا کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا۔ ان کے مقابلہ کے لیے نکلنا،
لیکن تمہیں لڑنا نہ پڑے گا، خدا انہیں شکست دے گا کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ اور یہوشافط کا دل شکر گزاری سے بھر گیا، خدا کی آواز سن کر، خدا کے منہ کی باتوں کو سن کر، خدا کے روح کی باتوں کو سن کر یہوشافط شکر گزاری سے بھر گیا۔ اور کیا لکھا ہے 18ویں آیت میں، اور یہوشافط سرنگو ہو کر زمین تک جھکا، اور تمام یہودا اور یروشلم کے رہنے والوں نے خداوند کے آگے گر کر اس کو سجدہ کیا، اور بنی کہات اور بنی کورا کے لاوی بلند آواز سے خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد کرنے کو کھڑے ہوئے۔ ہاللویا۔ اور آگے لکھا ہے، اور وہ صبح سویرے اٹھ کر دشت تقوم میں نکل گئے، اور ان کے چلتے وقت یہوشافط نے کھڑے ہو کر کہا، اے یہودا اور یروشلم کے باشندوں، میری سنو، خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو۔ ہاللویا۔ خدا پر کیا رکھو؟ خدا پر کیا رکھو؟ بھروسہ رکھو۔ انسان پر بھروسہ نہ رکھو، بلکہ کس پر ایمان رکھو؟ خدا پر، تو تم قائم کیے جاؤ گے۔ اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہوگے۔ اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے حضور خداوند کے لیے گائیں اور حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں اور کہیں کہ خداوند کی شکر گزاری کرو۔ ہاللویا، کیونکہ اس کی رحمت اب تک ہے۔ جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خداوند نے بنی عمون اور مواب اور کوہ شیر کوہ باشندوں پر جو یہودا پر چڑھے آ رہے تھے کمین والوں کو بٹھا دیا، وہ مارے گئے، کیونکہ بنی عمون اور مواب کوہ شیر کے باشندوں کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے کہ ان کو بالکل تحقیق کریں اور ہلاک کریں۔ اور جب وہ شیر کے باشندوں کا خاتمہ کر چکے تو آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگے۔ اور جب یہودا نے دید بانوں کے برج پر جو بیابان میں تھا پہنچ کر اس انبوہ پر نظر کی تو کیا دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہیں اور کوئی نہ بچا۔ ہاللویا۔ جب یہوشافط اور اس کے لوگ ان کا مال لوٹنے آئے تو ان کو اس کثرت سے دولت اور لاشیں اور قیمتی جواہر جن کو انہوں نے اپنے لیے اتار لیا ملے کہ وہ ان کو لے جا بھی نہ سکے۔ اور مال غنیمت اتنا تھا کہ وہ 3 دن تک اس کے بٹورنے میں لگے رہے۔ ہاللویا، کیسی زبردست فتح خدا نے کری۔ لیکن اس وقت جب ڈر کی حالت میں، جب خوف کی حالت میں یہوشافط نے اپنی آنکھیں کس پر لگائیں؟ خدا پر لگائیں۔ اپنی آنکھیں کس پر لگائیں؟ زبور 121 کے اندر کیا لکھا ہے؟ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف، میری کمک کہاں سے آئی؟ میری کمک خداوند سے۔ ہاللویا۔ پہاڑوں سے پہاڑ اونچی جگہ پر، خدا اونچی جگہ پر، خدا تخت نشین ہے، خدا اپنے لوگوں کے لیے تخت نشین ہے۔ اور جب ہم خدا کی طرف آنکھیں لگاتے ہیں، پرائم منسٹر کی طرف نہیں، سیاستدانوں کی طرف نہیں، ڈاکٹرز کی طرف نہیں، مالکوں پر نہیں، بلکہ کس طرف آنکھیں لگانی ہے؟ خدا کی طرف آنکھیں لگانی۔ جب خدا کی طرف آنکھیں لگائیں گے خدا مدد کرے گا، خدا مہیا کرے گا، وہ شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ ہاللویا۔